حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب سے 37واں مکتوب 37 لیٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے ایک دعا سے، ایک پیاری دعا سے جو ہے آغاز کیا ہے، خود کہہ رہے ہیں، حضرت خود کے اسٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، کیا اچھی دعا ہے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یعنی اے اللہ تو مجھے دکھا ہر چیز کو جیسے کہ وہ ہے. ہر چیز کے پیچھے کیا ہے معلوم ہوتا ہے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ تو مجھے ہر چیز جو شے ہے، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ چھت ہو، چاہے وہ انسان ہو، کچھ بھی ہو، انہیں جیسا اصل میں ہے وہ مجھے بتاؤ کے دعا کر رہے ہیں. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے پروردگار دکھلا ہمیں تمام چیزیں جیسے کہ وہ ہے. تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں اس دعا کی قبولیت کا پھل یہی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کچھ سوائے اللہ کی. مطلب ہر چیز کی پیچھے اللہ دکھا تھا جب یہ دعا قبول ہو گئی. ہر چیز کے پیچھے میں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے دکھلا ہر چیز جیسے کہ وہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی لیے میرے اسلام کے صدقے میں جب جو دیدار ہوتا تھا تو ہر شے میں جو ہے اللہ کو دیکھتے تھے. ہر شے میں، خود میں بھی، ہر شے میں جہاں پہ نظر پڑتی اللہ کو دیکھتے. بظاہر جو ہے دیوار نظر آ رہی، بظاہر زمین، آسمان، انسان، شجر، پتھر، ہر چیز. لیکن جب اللہ میاں جو اس مقام پہ لاتا ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں، حضرت لکھ رہے ہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اس دعا کی قبولیت کا پھل یہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یعنی وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. انیس موجود ہے، یہاں پہ بھی انیس موجود ہے. شاید کسی حیرت زدہ نے اسی دائرے میں قدم رکھا، کسی حیرت زدہ طالب جو ہے یہ دائرے میں قدم رکھا، دیکھ لیا چیزوں کو، انیس ہے بلکہ کہ شاید کسی حیرت زدہ نے اسی دائرے میں قدم رکھا ہے جو یہ آواز دے رہا ہے کہ اے حیرت میں پڑے ہوں کہ رہبر میری حیرت کو اور بڑھا دے. یا کوئی دیوانہ اس جام کے ایک گھونٹ سے مست ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ترجمہ ہے شعر کا، میں ہوں دیوانہ تیرا ہو تو ہی میرا دستگیر، اپنے دیوانوں کا رہبر جز تیرے سوا جز تیرے کوئی نہیں. یا کوئی مدہوش اپنے آپ سے بے خبر ہے جو اسی جوش میں نعرہ لگا رہا ہے. شعر پڑھ رہا ہے کہ وہ سو میں اور میں سو وہ، ایسا نہیں سب وہی. یہ بھی ختم کر دیے، دیکھیے تو ہے اور نہیں کی بات بھی جو ہے ختم کر دیے. خیال میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہی تو، وہ سو میں اور میں سو وہ، ایسا نہیں سب وہی، سب وہی. ہاں وہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے. حاصل کلام اوقات خاص میں یہ دعا یاد رکھے کہ حق تعالیٰ اپنے طالبوں کو شرک کے شر سے رہائی روزی کرے، کیونکہ بے شک شرک واقعی ظلم عظیم ہے. ظلم یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پر رکھے. یہ بات کو سمجھا؟ ظلم یہی ہے کہ کسی چیز کو جو ہے اس کی غیر جگہ پہ رکھے. کتاب کو جو ہے کتب خانے میں رکھنی چاہیے، قلم کو قلمدان میں رکھنا چاہیے. اگر اس کو اب جو ہے دوسری جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. تو اب حضرت یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ خاص دعا ہے، شرک جو اندر کا جو شرک ہے وہ ہٹنا ہمارے پاس ہے جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اوقات خاص میں یہ دعا یاد رکھیں کہ حق تعالیٰ اپنے طالبوں کو شرک کے شر سے رہائی روزی کرے. آگے بہت امپورٹنٹ کار ہے خون کل، کیونکہ بے شک شرک واقعی ظلم عظیم ہے. ظلم یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پر رکھے. جب وہ فرمان ہوا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ انا الموجود، میں ہی موجود ہوں، تو ظاہر ہو گیا کہ تیرا وجود گناہ ہے. تو میں ہوں اللہ گناہ ہے، یہ شرک ہے. جب انہیں بول رہا میں ہوں تو اگر آپ بول رہے ہیں میں بھی ہوں، شرک ہو گیا. تیرا وجود گناہ ہے، تیرا ہونا ہی گناہ ہے بلکہ وہ حضرت. جب فرمان ہوا ہے کہ انا الموجود، میں ہی موجود ہوں، تو ظاہر ہو گیا کہ تیرا وجود گناہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ مت مانو دو خدا، فرمان ہے. پس معلوم ہوا کہ دو خدا کا ماننا باعث حرمان ہے، یعنی ناکامی ہے. دو خدا مطلب آپ میں ہوں بولنا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ ہو جا رہا، وہ اندر کا ایک شرک ہو جا رہا، وہ میں ہوں بولنا. اسی لیے اسلام نے جو ہے ہوں نہیں جو لگایا ہے. اب تم خالی ہے بول رہے ہیں اللہ، تو میں ہوں بول رہا ہوں اندر سے، میں ہوں اللہ ہے کہ جو ہے انہیں بول رہا کہ انہیں ذکر کر رہا، اور میں ذکر کروں کہ اس کو خیال بھی ہے یہ، تو وہ بھی ہٹانا ہے کہ میں بھی جو ہے ہوں بول کے میرے ذکر ہٹنے کا. تو یہاں پہ خاص یہ بات ہے کہ جب فرمان ہوا ہے کہ انا الموجود،
میں ہی ہوں، میں ہی موجود ہوں، تو ظاہر ہو گیا کہ تیرا وجود گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مت مانو دو خدا، فرمان ہے. پس معلوم ہوا کہ دو خدا ماننا باعث حرمان یعنی ناکامی ہے. حاصل یہ کہ ترجمہ ہے بیت کا ربائی کا ایک، بھلا دینا ہے خود کو مغز دین ہے، بھلا دینا ہی خود کو مغز دین ہے، اسی پر اتفاق محققین ہے. مغز دیکھیے دین کا کیا مغز ہے؟ خود کو بھلا دینا، خود کو بھلا دینا. جب میں ہٹ گیا، خود کو بھول گیا، تو وہاں اللہ چل رہا ہے. خود کو بھلانا یہ بہت اہم ہے. اسلام جو ترک دنیا بولے، عمل صالح، عمل صالح قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا عمل صالح، تو اسلام اسے جو ہے ترک دنیا مراد دی. اور وہ ترک دنیا یہی ہے کہ جو ہے ترک وجود، یعنی آپ کے ہونے کا احساس ختم ہونا، ہونے کا احساس ہی ختم ہونا. میں ہوں تو جو احساس ہی ختم ہونا، وجود کہتے ہیں ہونا پن کو، وہ ختم ہونا. تو حضرت اسے وہی کہہ رہے ہیں کہ بھلا دینا ہی خود کو مغز دین ہے. یہ طالبوں کے واسطے اہم نقطہ ہے. دین کا جو مغز ہے وہ خود کو بھلا دینا ہے. اسی پر اتفاق محققین ہے. محققین جو خدا تک پہنچ گئے، جن کی تحقیق کامل ہو گئی، اللہ تک پہنچ گئے، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خود کو بھلانا مغز دین ہے. بھلا دینا ہے خود کو بھلا دینا ہی خود کو مغز دین ہے، اسی پر اتفاق محققین ہے. سنا گیا ہے، آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ سنا گیا ہے کہ ایک مرد طالب خدا نے اس خاتم ولایت، مظہر ہدایت، اس محبوب معبود، مہدی معود، سرور جملہ مرشداں و پیراں یعنی حضرت میرا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ عجیب واقعہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو قم بإذن اللہ، یعنی تو اللہ کے حکم سے کہتے تھے. اور عین القضات، ایک ولی اللہ ہے عین القضات، قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے کہتے تھے. سائل کا مقصود یہ تھا، میں اسلام سے آ کے سوال کرا. سائل مشہور روایت ہے کہ جو ہے میں اسلام سے آ کے سائل نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے تھے، اٹھ اللہ کے حکم سے. اور حضرت عین القضات ہمدانی نام ہے غالباً آپ کا، حضرت عین القضات جو ہے قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے بول کے امت مصطفیٰ کے ولی اللہ ہے. اٹھ میرے حکم سے، بظاہر دیکھیے بڑی بات دیکھ رہی، انہوں میرے حکم سے بول کے اٹھا لے رہے ہیں، انہوں اللہ کے حکم سے اٹھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو سوال کیا میں اسلام سے آ کے، تو سائل کا مقصود یہ تھا کہ اولیاء اللہ کا تصرف اس حد تک رہا ہے، اس شاہوں کی شان رکھنے والے، اب میں اسلام جواب دی، اس شاہوں کی شان رکھنے والے بے نیاز اور اس شہباز بلند پرواز نے یہ جواب دیا کہ اے کوتاہ نظر، انہوں سمجھ رہے تھے ولی اللہ کا جو ہے بہت بلند مقام ہو گیا کہ انہوں جو ہے میرے حکم سے جو ہے بول رہے ہیں. تو میں اسلام نے جواب دیا کہ اے کوتاہ نظر، عاجز و اے دور پڑے ہوئے نادانو، جہاں میں اسلام کا یہاں سے فرمائیں، جہاں اللہ کے حکم سے کہا جا سکتا ہے وہاں میرے حکم سے کہنے کی کیا حاجت ہے. مطلب جو ہے عین القضات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے فرمانا ہے کہ وہاں پہ جو ہے خود ہی باقی تھی، اٹھ میرے حکم سے کہہ کے اٹھا لے رہے ہوں، اللہ نے وہ مقام تو دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکمل فنا ہو گئے تھے اللہ کی ذات میں، خود بول رہے ہیں، اٹھ بول کے اٹھانا خود چاہ رہے ہیں، مگر جو ہے اٹھ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. تو مکمل فنا عیسیٰ علیہ السلام کے بتا رہے ہیں. اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پیغمبر ہے یقیناً، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مکمل اللہ کی ذات میں فنا تھی. اسی لیے میں اسلام نے جواب دیا کہ جہاں اللہ کے حکم سے کہا جا سکتا ہے وہاں میرے حکم سے کہنے کی کیا حاجت ہے. بس معلوم ہوا کہ تو اپنے سے گم ہو یہی ہے کمال، نہ رہ تو یہی اصلاً یہی ہے وصال. تو اپنے سے گم ہو یہی ہے کمال، نہ رہ تو ہی اصلاً یہی ہے کمال. حضرت رجوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت خدا خشوی صاحب، ذرا آپ اپنے میں گم ہو کے دیکھو، خدا ہی خدا ہے، خدا ہی خدا ہے. گم ہو گئے اندر، کا اندر ختم ہو گئے، خدا ہی خدا ہے، خدا ہی خدا ہے. اللہ ہی کا جو ہے وہاں پہ جلوہ نظر آتا ہے. پھر آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ وہاں کے عزیزوں کو سلام پہنچائے اور کہیں کہ دعا کے ساتھ یاد کرے تاکہ حق تعالیٰ ہم کو توبہ کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دے. خدا ہمارے کو توفیق دینا بھائی، اللہ ہمارے کو توفیق دینا. واقعی میں ہمارے کو ہو رہا کیوں نہیں بولو، ہم اس لیے ذکر نہیں کر سک رہے ہیں، توبہ نہیں کر سک رہے ہیں، راتوں کو اٹھ نہیں سک رہے ہیں کیونکہ وہ توفیق نہیں ملی. اللہ اگر توفیق دے گا تو اڑ جاتے ہیں. یا ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، وہ اصل بنیاد وہاں پہ ہماری تڑپ ہے چنگاری، تو خدا توفیق دیتا، توفیق نہیں ہو رہی وہ، تو ہم اب یہاں پہ اب پریشان ہونا، اپنے آپ کو مار لینا کہ کیا وجہ کہ خدا ہے میرے توفیق نہیں دے رہا، مطلب میرے اندر تڑپ نہیں ہے، جھوٹا ہوں کیا میں. تو دیکھیے حضرت دعا کریں کہ وہاں کے عزیزوں کو سلام پہنچائے اور کہیں کہ دعا کے ساتھ یاد کرے تاکہ حق تعالیٰ ہم کو توبہ کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دے، اور صبح کی گھڑیوں میں طلب مغفرت کرنے والوں کے زمرے میں شامل کرے، کیونکہ حقیقی استغفار وہی ہے جو
فجر کے وقت ہو، صبح کے وقت کا جو سحر کے وقت ہو، صبح کے وقت کا استغفار قرآن مجید میں بھی ہے، مستغفرین بالاسحار میں قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی وہ لوگ جو ہے سحر کے وقت پہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے طرف سے جو ہے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت وہی لکھ رہے ہیں کہ صبح کی گھڑیوں میں طلب مغفرت کرنے والوں کے زمرے میں شامل کرے، کیونکہ حقیقی استغفار وہی ہے جو سحر کے وقت ہو۔ عجیب وقت ہے کہ رات کی تاریکی اپنا بستر باندھتی ہے اور حق تعالیٰ کی مہربانی کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، دن کی روشنی منہ دکھلاتی ہے، آفتاب اپنی نورانی شعائیں پھیلاتا ہے، اندھیرا ہر طرف سے نابود ہونے لگتا ہے، ستارے جو مہویت کے سمندر میں مستغرق ڈوبے ہوئے تھے رات گئی، یہ مستغرق بھی نہیں رہے، پھر کیا ہوا؟ اشہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، نہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، معافی چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے گواہی دے دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کی ذات کی۔ جب توحید کا آفتاب ظہور میں آیا، شرک کی تاریکی جو ظلم عظیم ہے روپوش ہوئی، پس ملائکہ اور صاحبان علم انصاف پر قائم تھے، لیکن جا چکے ہیں بھی تو نیست آئے بھی تو رہے نہیں، عدل آشکار ہوا، انصاف روشن ہو چکا، ظلم برخاست ہوا، حق غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں، نفس کو سزا مل گئی، گناہ معاف ہو چکے، وجود چھپ گیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ آہ بھر رہے ہیں حضرت کیا نہ جانے کس اس میں لکھ رہے ہیں، آگے بیت لکھ رہے ہیں کہ ہے اس گفتار سے ناآشنا ہم، ہزار افسوس خود میں مبتلا۔ یہ اپنے اوپر بات آگے دیکھیے جو ہم لکھ رہے ہیں، ابھی جو پڑھے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہاں پہ جو ہے لامیہ جو ہے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے مومنین کی، کہ وہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہمیں جو ہے عذاب نار سے جو ہے آزادی دی، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین والقانتین، قناعت کرنے والے، صابر صبر کرنے والے، اور جو ہے انفاق کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، یہ قرآن مجید جو ہے یہاں پہ آیت آئی ہے، اور جو ہے استغفار کرنے والے سحر کے وقت پہ، مستغفرین بالاسحار۔ پھر یہاں پہ جو آیت آئی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دے دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، وہو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط، اور جو ہے گواہی دی فرشتوں نے اور یہاں پہ جو انصاف پہ قائم رہنے والے اس کے بندوں نے، صاحب علم کی حضرت نے یہاں پہ جو اس کی جو تفسیر لکھی ہے اس آیت کی یہاں پہ جو ہے تفسیر لکھی گئی، پھر سے اگر دوبارہ پڑھے تو اللہ چاہتا آپ کو سمجھ میں ہی آئے گا۔ پھر آگے جو ہے حضرت یہ جو لکھ رہے ہیں ربائی، ہے اس گفتار سے ناآشنا ہم، ہزار افسوس خود میں مبتلا ہم۔ ترجمہ ہے ربائی کا اور ایک کہ رہا کر دے جو محرومی سے مجھ کو یا خدا کیا ہو، تیرے عرفاں کے کوچے کا جو دے مجھ کو پتہ کیا ہو، کیے ہیں تو نے کئی ایک گبر مسلم فضل سے اپنے، مسلمان اور بھی ایک گبر گر تو نے کیا کیا ہو۔ اپنے آپ کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں حضرت بول رہے ہیں کہ رہا کر دے جو محرومی سے مجھ کو یا خدا کیا ہو، یعنی جو مجھے محروم ہوں میں جس چیز سے، اگر تو جو ہے اسے آزاد کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے اللہ میں، اگر تو مجھے جو ہے عطا کر دے، تیرے عرفاں کے کوچے کا جو دے مجھ کو پتہ کیا ہو، تیرے عرفاں کے کوچے کا مجھے پتہ دے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ کیے ہیں تو نے کئی ایک گبر مسلم فضل سے اپنے، کئی گبروں کو جو ہے تو نے مسلمان کر دیا ہے، مسلمان اور بھی ایک گبر کر تو انہیں کیا ہو، اور ایک گبر کو اگر تو مسلمان کر دے تو کیا ہو، یہاں پہ جو ہے حضرت کا کچھ انتظام ہوتا ہے، انشاءاللہ